راستہ بنا اور اللہ نے ہم چودہ کو اپنا چہرہ کرا دیا، اپنا چہرہ کرا دیا تاکہ لوگ ہمارے ذریعے خدا کو پہچانے۔ فمن عدل عن ولایتنا وفضل علینا غیرنا فإنہم عن صراط لناقبون۔ اگر کسی نے ہمارے ولایت سے منہ موڑا اور ہمارے غیر کو ہم پر فضیلت عطا کی، اگر کسی نے بھی، سارے سمجھ رہے ہیں نہیں؟ میں نے چھوڑا آہستہ میں گھبرا بھی جاتا ہوں، آپ کی وجہ سے میں گھبرا جاتا ہوں، کیونکہ میرا جملہ سمجھ میں نہیں آیا تو میری تقریر کرنا بیکار ہے۔ پھر سنیں اللہ نے ہمیں کیا کیا، اگر اللہ چاہتا تو اپنا اطاعت خود کرواتا، قادر مطلق ہے، لیکن اس نے ہم چودہ کو اپنے دروازہ کرا دیا، اپنے صراط مستقیم کرا دیا، اپنی سبیل کرا دیا، اپنا چہرہ کرا دیا تاکہ لوگ ہمارے ذریعے خدا کو پہچانے۔ فمن عدل عن ولایتنا وفضل علینا غیرنا فإنہم عن صراط لناقبون۔ اگر کسی نے ہماری ولایت سے منہ موڑا، کسی نے بھی، یہاں رشتہ داری نہیں چلے گی۔ اگر کسی نے بھی ہماری ولایت سے منہ موڑا اور ہمارے غیر کو ہم پر فضیلت دی، ہمارے غیر کو ہم پر فضیلت دی، تو وہ سمجھ لے کہ وہ گمراہ ہے۔ اب رات جا کر سوچنا، اتنا تو پتا چلا کہ سبیل نام ہے میرے مولا علی کا، سبیل نام ہے میرے مولا علی کا اور میرے مولا علی کی پاک اولاد کا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہ آیا ہو، پھر قرآن کی طرف بھائی گھبرا تو نہیں ہے بھائی، یہ ملتان نہیں ہے، یہ حیدرآباد، کیا مجھے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے؟ یہ حیدرآباد ہے، یہ ملتان اور کراچی نہیں ہے، یہ حیدرآباد ہے۔ توجہ، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ آل عمران میں، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جو قتل کیا گیا اللہ کی سبیل میں اور چلتے پھرتے مر گیا اللہ کی سبیل میں، یعنی چلتے پھرتے مرے لیکن اللہ کی سبیل میں، قتل ہو اللہ کی سبیل میں، تو اس کے لیے اللہ کی رحمت بھی ہے، بخشش بھی ہے۔ قتل ہو اللہ کی سبیل میں، مرے اللہ کی سبیل میں، اللہ کی سبیل میں، مرے اللہ کی سبیل میں، یہ الفاظ ہیں جناب نوتر کے۔ جناب جابر رضی اللہ جب پہلی مرتبہ امام محمد باقر سے ملا تو سب سے پہلے اس نے سلام بھی کیا اور کہا دانا رسول تمہیں سلام کرتے تھے، اور اس آیت کی تفسیر پوچھی کہ جو کوئی قتل ہو جائے اللہ کی سبیل میں، مولا یہ سبیل کیا ہے؟ تو میرے مولا نے الٹا سوال کر دیا، اتدری ما سبیل اللہ؟ نانا جابر تمہیں پتا ہے کہ اللہ کی سبیل کیا ہے؟ قال قلت لا واللہ، میں نے کہا خدا کا سب مجھے پتا نہیں۔ قال سبیل اللہ هو علی و ذریتہ، نانا سبیل ہے اللہ ہمارا دادا علی اور دادے علی کی پاک اولاد۔ من قتل فی حبہم، جو ان کی محبت میں قتل ہو گیا، قتل فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی سبیل میں قتل ہو گیا، وہ مات اللہ حبہم، مات فی سبیل اللہ، اور جو علی علی کرتے چلتے پھرتے مر گیا وہ اللہ کی سبیل میں مر گیا۔ تو نعرہ حیدری، تو سبیل نام ہے میرے مولا علی کا، سبیل نام ہے میرے مولا علی کی پاک اولاد کا۔ اب تھوڑا سا 6 لائنیں بیٹھا جاتا ہوں، خطبۃ الوسیلہ کی 6 لائنیں بیٹھا جاتا ہوں، یہ بھی شعار کا حصہ ہے سورۃ فرقان۔ آپ کو اندازہ لگائیں کیونکہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں جملہ کہتا ہوں، یعنی حضور اکرم کے بعد بنتے کی حدیثوں پر کہ کوئی حدیث نہ پڑھے۔ پیچھے والے بات کر رہے ہیں، توجہ
جہاں جانا چاہیے. میں نے کہا حضور اکرم کے بعد حدیثوں پر بندش تھی اور خاص کر کے قرآن کے ترجمے پر کہ کوئی قرآن کا ترجمہ نہ کرے. اور کہا گیا تھا کہ سورت فرقان کوئی نہ پڑھے, سورت فرقان کوئی نہ پڑھے, کوئی سورت تبت یدا نہ پڑھے. اتنا عجیب انداز ہے. یعنی حضور اکرم کے بعد حدیثوں پر بندش, قرآن کے ترجمے پر بندش, سورت فرقان کے پڑھنے پر بندش, سورت تبت یدا کے پڑھنے پر بندش. کیا تھا سورت فرقان میں, کیا تھا سورت تبت یدا میں, کیا تھا؟ کہو تو میں آگے چلوں. سورت فرقان میں ایک آدم یوم یأت الظالم لا یدے یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا. قیامت کے دن ایک ظالم ہوگا جو اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانتا. بتا چلا لا الہ الا اللہ بھی کہتا تھا, محمد رسول اللہ بھی کہتا تھا, اللہ کی سبیل کو نہیں مانتا. پتہ چلا جو لا الہ الا اللہ کہے, محمد رسول اللہ کہے اور اللہ کے سبیل کو نہ مانے, وہ خدا کی نظر میں ظالم ہے. یہ گھبرا تو نہیں ہے, کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اور کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بنا تھا, میں دوست نہ بنا تھا, میں فلاں بدبخت کو دوست نہ بنا تھا. یوم یأت الظالم لا یدے یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اور کہے گا ہائے میری قسمت, میں اسی بدبخت کو دوست نہ بنا تھا. لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. ارے ذکر آنے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کیا. لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. ہاں یہ انسان کی عادت ہے, یہ شیطان کی عادت ہے, وہ دوست کو برے وقت میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے, یہ شیطان کی عادت ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور اس وقت رسول کہے گا اے میرے پروردگار, میری قوم نے, میری امت نے میرے اس قرآن کو بے احمد سمجھ کر چھوڑ دیا. میرے اس قرآن کو میری امت نے. تو بتاؤ کیا قرآن ہے؟ کوئی تاج کمپنی والا قرآن ہوگا؟ یہ قرآن کون ہوگا؟ تو خطبۃ الوسیلہ میں میرے مولا علی نے فرمایا فانا ذکر الذی انزل, وہ ذکر میں علی ہوں, وہ ذکر میں علی ہوں جس سے وہ گمراہ ہو گیا. وہ سبیل الذی انہمال, وہ سبیل میں ہوں جس سے وہ پھر گیا. والایمان الذی بھی کفر, وہ ایمان میں ہوں جس کا اس نے انکار کیا تھا. والقرآن الذی یا حجر, وہ قرآن میں علی ہوں, وہ قرآن میں علی ہوں جس سے وہ پھر گیا تھا. والدین الذی بھی کذب, وہ دین میں علی ہوں. دین علی, دین علی, صراط مستقیم علی, نعرہ حیدری.
میرے مولا علی کا، سبیل نام ہے میرے مولا علی کا، سبیل ایمان، ساری چیزیں تمہیں ایک جگہ سے مل رہی ہیں، تو پھر علی کے دروازے پر آتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں توجہ، بہت دنوں سے بات میں دل میں نے سنی بھی کہ لوگوں سے شاید کہتے ہیں یہ جو عبداللہ کی علی لکھ رہا ہے نا، اس کو امریکہ سے ایڈ ملتی ہے، امریکہ سے۔ آئیے آج قرآن سے پوچھیں کہ ایڈ کن کو ملتی ہے؟ قرآن سے۔ نعرہ حیدری، یعنی امریکہ کہتا ہے عبداللہ کن کو علی علی کر، امریکہ کہتا ہے عبداللہ کن کو لوگوں کو علی علی کرو۔ کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے، ہم تو اچھا ہے، لیکن آیا کہ قرآن سے پوچھتے، اور قرآن میں ارشاد ہوا، قرآن میں ارشاد ہوا کہ صلی اللہ شاہ ایسی آیت ہے میں کہہ رہا ہوں، میں فجر تک بتا رہا ہوں، یہ آیت ہے سورۃ انفال کی، ان الذین کفروا، وہ کافر ہو گئے، وہ کافر ہو گئے، پہلے مسلمان تھے اب کافر ہو گئے، وہ کافر ہو گئے، ينفقون اموالهم، جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، وہ کافر ہو گئے جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں، لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور مال خرچ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے سبیل سے دور رکھے، اور مال اس لیے نعرہ حیدری۔ نہیں، ابھی تو پوری آج سنے نا، ابھی تو پوری آج سنے نا کہ پیسے کن کو ملتے ہیں، ابھی تو وہاں پتا چلا نا، قرآن بتا رہا ہے کہ پیسے کن سے ملتے ہیں۔ ان الذین کفروا، وہ کافر ہو گئے، ينفقون اموالهم، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لِيَصُدُّوا عن سبیل اللہ، اور خرچ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ انسانوں کو اللہ کے سبیل سے روکے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور ابھی تو اور خرچ کریں گے، ابھی تو اور کریں گے۔ پتا چلا ہے کوئی جو خرچ کر رہا ہے تاکہ علی علی نہ ہو، ہم علی علی کر کے بتاتے ہیں کہ مال ہمیں نہیں ملتا، مال ان کو ملتا ہے جو علی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ينفقون اموالهم، سورۃ انفال میں وہ جو مال خرچ کرتے ہیں وہ کافر ہو گئے، وہ کافر ہو گئے جو مال خرچ کرتے ہیں تاکہ انسانوں کو اللہ کے سبیل سے روکے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، ابھی تو اور خرچ کریں گے، ابھی تو اور خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، لیکن ایک دن ان کو پشیمان ہونا پڑے گا، ایک دن ثم یغلبون، اور پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ ارے آنے تو دو، ہمارے بھائی کو آنے تو دو، ہمارے بھائی کو آنے تو دو، گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میں گفتگو پر جہاں جہاں میری آواز آئے، توجہ میں گفتگو پر، اسی لیے جہاں میری آواز آ رہی، اسی لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو موسم نے فرمایا کہ ہماری محبت ہے شجر طیبہ اور دل ہے زمین، دل ہے زمین، ہماری محبت ہے شجر طیبہ۔ چودہ کی محبت ہے شجر طیبہ، ہمارا دل ہے زمین۔ آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف، ارشاد ہو رہا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت فراع السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مثال دی ہے، اللہ نے مثال دی ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. اللہ نے مثال دی ہے کہ پاک کلمے کی مثال پاک شجر کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور شاخ آسمان ہے. شاخیں نہیں، شاخ ہے بھی درخت، شاخ بھی ایک ہے، اور جو خدا کے حکم سے ہر موسم میں پھل دیتا رہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ مثال اسی لیے دیتا ہوں تاکہ انسان ہدایت حاصل کرے. تو آپ نے بھی شجرہ طیبہ سے کون سی ہدایت حاصل کی؟ یعنی ایک درخت ہے، اس سے آپ نے کون سی ہدایت حاصل کی؟ یہ قرآن ہے، قرآن ہے، راوی کمزور نہیں ہے. مجھے افسوس کی بات، مجھے آپ ایسا بتائیں قرآن کا راوی کون ہے؟ قرآن کا راوی کون ہے؟ یہ روایت جو ہے یہ کمزور ہے، اس کا راوی کمزور ہے، علم رجال میں یہ راوی کمزور ہے. قرآن کا راوی کون ہے؟ سارے بات کو باقی چلو بتاؤ مسلمانوں، قرآن کا راوی کون ہے؟ قرآن کا راوی ہے رسول، قرآن کا راوی ہے رسول. افسوس کی بات ہے جو روایت کی وہ تو افسوس کی بات ہے، ارے جو روایت کی اس کو تو چومتے ہو اور جو راوی ہے اسے عیب نکالتے ہو. تمہارا کیسا ایمان ہے؟ نعرہ حیدری، یہ تمہارا کیسا ایمان ہے؟ یہ تمہارا کیسا ایمان ہے؟ یہ تمہارا کیسا ایمان ہے؟ یہ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ جو روایت ہے، جس نے روایت کی وہ روایت سبحان اللہ. اگر کوئی قرآن سے نکالے کل یہاں سے جلوس نکلے، لیکن جو راوی ہے اس سے لاکھوں نکالتے ہو، یہ بھی راوی میں، یہ بھی راوی میں. یعنی جو قرآن پڑھتا ہے اسی پڑھے ہوئے قرآن میں کوئی عیب نکالے تو کافر، اور جو قرآن پڑھتا ہے اگر اس سے کوئی عیب نکالے تو پھر وہ مسلمان کہے گا. اسی لیے علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. اللہ نے مثال دی کہ میرے کلمے کی مثال ہے پاک درخت کی طرح جس کی جڑ مضبوط ہے، شاخ آسمان، اور وہ اپنے اذن سے ہر موسم میں پھل دیتا رہتا ہے. اپنے پروردگار کے اذن سے ہر موسم میں پھل دیتا رہتا ہے. بتا تو صحیح، میں نے بھی حسین کی زندگی میں دنیا دیکھی ہے، مجھے تو ایسا درد نظر نہیں آیا. یہ کہاں ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا رہتا ہے؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ نعمت ہے. میں آگے نہیں چلوں. انا شجرۃ طیبۃ، وہ شجرہ طیب میں رسول ہوں. فانا اصلھا، اس کی جڑ میں ہوں. وعلی فرعھا، علی اس کی شاخ ہے. وفاطمۃ لقاؤھا، فاطمہ اس کا پیوند ہے. یعنی اگر فاطمہ درمیان سے نکل جائے تو نہ نبوت رہتی ہے نہ امامت رہتی. والعیمت ثمرھا، اور ہمارے ایما اس کا پھل ہے، ہمارے ایما اس کا پھل ہے. آج بھی کوئی شجر کا پھل موجود ہے، آج بھی کوئی شجر کا پھل موجود ہے. مانو قرآن کو مانو. ارے 72 کے پاس آج پھل نہیں، ہمارا 12 ہمارے پاس موجود ہے. شیعتنا
اوراقھا اور ہمارے شیعہ اسی درخت کے پتے ہیں. ہمارے شیعہ اسی درخت کے پتے ہیں. من تعلق بفرحا نجا. جس نے مضبوطی سے پکڑا شاخ کو، مضبوطی سے پکڑا شاخ کو، جڑ کو نہیں. یہ رسول کی حدیث ہے، یہ رسول کی حدیث ہے. کتاب کا نام ہے تاریخ مدینہ. میں نے اسے پڑھا ہے. تاریخ بغداد میں بھی ہے، لیکن میں نے جو بات حاصل کی ہے وہ تاریخ مدینہ سے. انا شجرۃ طیبۃ فانا اصلها وعلی فرعها وفاطمہ لقاها والحسن والحسین ثمرها یا والائمۃ ثمرها. 12 امام اس کا ثمر ہے، اس کا ثمر ہے، اس کا ثمر ہے، اس کا پھل ہے. وشیعتنا اوراقھا. ہمارے شیعہ ہمارے اس کے بس درخت کے پتے ہیں. من تعلق بفرحا نجا. جس نے مضبوطی سے پکڑا شاخ کو، علی ہے شاخ، جس نے مضبوطی سے پکڑا شاخ کو وہ نجات پا گیا. ومن زاغ فقط ہوا. اور جو مخالف رہا وہ گر کر تباہ ہو گیا. فاطمہ لقاہا. فاطمہ اس کا بیوت ہے. والائمۃ ثمرہا. اور ائمہ اس کا ثمر ہے. وشیعتنا اوراقھا. اور ہمارے شیعہ، ہمارے شیعہ، ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں. من تعلق بفرحا نجا. جس نے مضبوطی سے پکڑا شاخ کو وہ نجات پا گیا. ومن زاغ فقط ہوا. اور جس نے چھوڑ دیا وہ گر کر ہلاک ہو گیا. اور جب جناب علیہ السلام دوسرے رسول پر سوار ہوئے تو سب سے پہلے میرے رسول نے کیا کہا؟ یہ بھی تاریخ مدینہ میں. یا علی کیف وجدتک نفسک. یا علی آپ کے ساتھ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یا علی آپ جو میرے دوست پر سوار ہیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ قال لو شئت لنلت افق السما. یا رسول اللہ کائنات میرے قبضے میں. یا رسول اللہ اگر میں چاہوں لو شئت لنلت افق السما. اگر میں چاہوں تو کائنات میرے قبضے میں، کائنات میرے قبضے میں. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہ تو بچپنا ہوتا ہے. ایسے کرتے ہیں. کسی کو بڑے قد والے تھے کسی کو کہتے یا آپ نے علی کو کہا، آپ نے علی کو کہا. اور جب میرے مولا علی اترے تو میرے مولا علی کے لبوں پر مسکراہٹ ہے. رسول اللہ علی مسکرا رہے ہو کہا اتنی بلندی سے اترا اور چوٹ نہ آئی. یا رسول اللہ اتنی بلندی سے اترا اور چوٹ نہ آئی. رسول اللہ ہنس کر جاتے علی آپ کو چوٹ کیسے آئے؟ ساری رات سوچتا رہا. جو جانوروں پر بھی سوار ہوتے تھے علی کیوں نہ اٹھا سکا؟ کعبے میں علی رسول تو علی رض رہا تھا. تو کہا یا مولا یہ تو بتاؤ کہ وہ رسول جس کو جانور اٹھاتے تھے یہ تو علی ہے، یہ تو حیدر کرار ہے. کہا تم میں ظرف ہے، اگر میں بتاؤں تو تم میں ظرف ہے. علی کے فضائل غیرہ برداشت نہیں کر سکتا. آخر کا علی جو ہوا کہا مولا کیا ہے؟ کہا برداشت ہے. کہا اگر علی رسول کو اٹھاتے تو لوگ علی کو رسول سے افضل سمجھتے. یہ خبر آتا نہیں. کہا اگر میرا دادا علی رسول کو اٹھاتا تو دنیا کہتی علی رسول سے افضل ہے، علی رسول سے افضل ہے. کہا مولا بس. کہا آگے بھی ہے لیکن برداشت کرنا پڑے گا تو میں آگے چلوں. کہا مولا بتاؤ. کہا جب شمع جلتی ہے تو روشنی اوپر جاتی ہے. شمع ہے رسول، روشنی ہے علی. ابھی پتا چلا اب شمع پہلے آسمان پر، روشنی دوسرے آسمان پر. ارے شمع دوسرے آسمان پر. اب پتا چلا جہاں شمع ہوتی وہاں روشنی ہوتی. علی معراج میں کیسے گئے؟
یہاں سے پتا چلا، یہاں سے پتا چلا، یہاں سے پتا چلا، یا رسول اللہ، یا مولا، بس آوازیں نہیں. رسول نے علی کو اٹھا کر دنیا کو بتایا کہ علی میرا نفس ہے، علی میرا نفس ہے، علی میرا نفس ہے. کہا مولا آگے بتاؤ. کہا رسول نے علی کو اٹھا کر دنیا کو بتایا کہ علی معصوم ہے، علی معصوم ہے. اب ایک پارٹ میں بات کو تو گھنٹہ لگ جائے گا. دیکھو رسول کے دونوں شانوں پر ایک طرف تھی قرآن کی آیت نصر من اللہ و فتح قریب، دوسرے شانے پر تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہو سکتا ہے آپ سے اگر کوئی پوچھے عبدالحکیم کہتا ہے علی ولی پر، رسول کے دور میں علی ولی کیوں نہیں تھا؟ اگر رسول کے دور پر ہوتا علی ولی اللہ تو دنیا رسول کو علی سمجھتی. بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ پوری توجہ کیا ہوتے ہیں گھبرا جا رہے یار. مولا بتاؤ رسول نے دادا علی کو کیوں اٹھا؟ علی نے رسول کو کیوں نہیں اٹھا؟ کہ اگر علی اٹھاتے تو لوگ علی کو افضل سمجھتے نانا رسول سے. اور دوسری بات یہ جب شمع جلتی ہے تو روشنی اوپر جاتی ہے. تیسری بات یہ کہ رسول نے علی کو اٹھا کر دنیا کو بتا علی میرا نفس ہے، علی میرا نفس ہے، علی میرا نفس ہے. نفس کی کتنی معنی ہے؟ نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس کی ہیں 4 معنی. المنجد میں نفس کتنی معنی ہے؟ 4. جسم، خون، روح، گردن. کتنی معنی ہے؟ 4 معنی. روح، جسم، خون، گردن. یا علی انت منی بمنزلت راس من الجسد. علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو جسم کو تعلق ہے سر سے. علی ہے رسول کی گردن، علی ہے رسول کی روح، علی ہے رسول کا جسم. اگر نہ ہوتا تو کیوں کہتا یا علی لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دم کا دمی، روح کا روحی. یا علی آپ کا جسم میرا جسم، آپ کا خون میرا خون، اور یا علی آپ ہے میرا گردن. بازو کو نہیں کہا. اگر بازو کٹ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے. اگر کان کٹ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر گردن کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. ایک تاریخ میں ایک تقریر میں پنجاب میں ابھی میں لوگ مشورہ کر رہا تھا، اس میں یہ کہا تھا رسول نے کہا علی کو 13 مرتبہ یا علی آج خطرے کی رات ہے، یا علی آج خطرے کی رات ہے. اور علی نے کیا کہا؟ یا علی اگر میں بستر پر سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی. اگر میں بستر پر سو جاؤں پہلی فتویٰ تو رسول پر دو کہ رسول کو اللہ پر یقین نہیں تھا. دوسرا علی نے کیوں کہا کہ یا اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا رسول کی علی کی نیند کی قیمت ہے رسول کی زندگی، قیمت خدا جانے کیا ہو. میں سمجھتا میرے ساتھ ساتھ لیں، آپ میرے ساتھ ساتھ لیں. پہلا مولا نے کہا کرنا کو بتایا. چلو دوسری بات یہ کہ علی میرا نفس ہے. تیسری بات یہ کہ علی کے پاؤں کہاں تھے؟ کلمے پر، قرآن کی آیت پر. نصر من اللہ و فتح قریب. ایک کاندھے پر تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرے شانے پر تھا نصر من اللہ فتح قریب. وہاں تھے علی کے پاؤں، وہاں تھے علی کے پاؤں. اگر مسلمان بات اپنی کتابوں میں لکھتے تو مجھے تو چھوڑتے ہی نہیں. تمام تاریخوں میں لکھا گیا اس واقعے کو. اور کیا کہا گیا؟ مولا بس آپ کر نہیں، رسول نے علی کو اٹھا کر دنیا کو بتایا کہ میرا جو علی کا اولاد ہوگا، میرا علی کے شیعوں کے شفاعت کا ضامن میں رسول ہوں. میرے جملے موصول جملے. چھٹے امام کے ساتھ چھٹا امام فرما رہا ہے، چھٹا امام جواب دے رہا ہے محمد بن حرب ہلالی کو کہ ہلالی یاد رکھ، میرے نانا رسول نے دادے علی کو اٹھا کر شیعان حیدر کرار کو بتایا
کہ آپ کی شفاعت کا ضامن میں رسول ہوں. گھبرا گئے. کیا موسم کے فرمان پر یقین نہیں ہے؟ تو یقین ہے تو نعرہ بھی ایسا لگاؤ، نعرہ حیدری. رسول نے داد علی کو اٹھا کر حیدر کرار کو، شیعہ نے حیدر کرار کو مبارک دی کہ تمہاری شفاعت کا ضامن میں رسول ہوں. کہا بس، کہا ایک مرتبہ بتاؤں گا، آگے اگر تو پوچھے گا، آگے تو پوچھے گا تو تو دیوانہ بن جائے گا. کہا مولا بتاؤ بس. کہا بات یہ کہ رسول نے داد علی کو اٹھا کر دنیا مت رسول اللہ ختم ہوتا ہے ویسے علی اللہ شروع ہوتا ہے. کوئی توجہ چاہ رہا ہوں، ایک جملہ کرنے تو مجھے تقریر کو انجام کروں، بڑا مزہ آئے گا. میں نے بہت سوچا، آج مجھے جواب ملا. بہت بڑا میں نے سوچا، آج مجھے جواب ملا. تفسیر میں سوچا میں نے یہ تھا کہ مسجد میں علی کا نعرہ نہ لگاؤ، مسجد میں علی کا نعرہ نہ لگاؤ، بدعت ہے. آئیے قرآن سے یہ ایک بلا آیت ہے سورت بقرہ کی، آیت کا نمبر 114. آیت کا نمبر 114. ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ من اسلم. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ سارے بات کرو. تمہاری دلیں میرے ساتھ ہیں، تمہارے کان میرے ساتھ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ ہے. کیا الفاظ ہے سورت بقرہ کے؟ آیت کا نمبر ہے 114. آیت نمبر 114. فمن اسلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ. اللہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد میں اللہ کے نام سے منع کرتا ہے؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ہے کوئی ماں کا لاج جواب دے. ممن اسلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد میں اللہ کے نام سے روکتا ہے. اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے. اللہ کا پہلا نام ہے علی. اور زیارت مخصوصہ، زیارت مخصوصہ میں الفاظ اس اللہ رضی، سلام ہو تم پر اللہ کے پسندیدہ نام. یہ موسم کے الفاظ ہیں، وہ قرآن ہے، موسم کا فرمان ہے. قرآن نے تو کہا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو، یعنی جو روکے کہ مسجد میں علی علی نہ کرو، اس سے لڑو نہیں. دل میں سمجھ لو اس سے بڑھ کر ظالم کوئی ہے. اللہ کے در کے ساتھ چہرے جب پہل کبھی سلام ہو تم پر اللہ کے مضبوط پہلو، صراط سبھی سلام ہو تم پر اللہ کے صراط مستقیم. علی اللہ کا چہرہ، علی اللہ کا نام، یہی تو دو فضیلتیں ہیں جو کسی نبی کو نہیں. اللہ نے اپنا نام کسی نبی میں نہیں رکھا، اللہ نے اپنا نام کسی نبی میں نہیں رکھا. اور اصول کافی جلد پہلی باب 5واں، اس میں ہمارے 5 امام کا فرمان ہے کہ اللہ کا پہلا نام ہے علی. اللہ کا پہلا نام علی. کسی نبی پر اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا. رکھا تو میرے مولا علی پر علی. علی ہے اللہ کا نام، علی ہے. تو
کسی نبی کے گھر میں بطول بیوی نہیں، کسی نبی کے گھر میں بطول بیوی نہیں. بطول ہیں تو جناب میرا بطول، جناب زہرا بطول. اللہ نے جان بوجھ کر جناب مریم کی شادی نہیں کروائی. اللہ نے جان بوجھ کر بی بی مریم کی شادی نہیں کروائی، کیونکہ مریم کی شادی ہوتی تو ہوتی اسی نبی سے. اور کم از کم نبی یہ تو کہہ سکتا تھا نا، یا علی اگر آپ کے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بطول ہے. اللہ نے یہ بھی برداشت نہ کیا کہ کوئی نبی علی سے ہم سری کرے. تو جب کوئی نبی علی سے ہم سری نہیں کر سکتا تو اس کے بھگوڑے علی کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ نعرہ حیدری. پتا چلا میرے دوستوں میں بزرگوں یہ رو رہے ہیں. میرے دوستوں میں بزرگوں سلام ہو. آج جن کی وجہ سے دین ہے، جن کی وجہ سے آج مسجدیں ہیں، سلام ہو اسی علی کی بیٹیوں پر جن کے سر پر چادریں نہیں. سلام ہو، سلام ہو ننھے ننھے بچوں پر. کربلا میں کچھ ایسے ننھے بچے ہیں. ایک وہ ہے جو جناب زینب کے بیٹے آن و محمد. تاریخ نے یہی بتایا یہ اتنے چھوٹے تھے کہ جب گھوڑے سے گرے، کربلا کا ہر شہید گھوڑے سے گرا، کسی نے کہا ماما مدد کر، کسی نے کہا چچا مدد کر. لیکن جب آن و محمد گھوڑے سے گرے، رو کر کہا اماں ہم گھوڑے سے گر گئے، اماں ہم گھوڑے سے گر گئے. ہاں میں جو تو دوسرا 6 ماہ کا بچہ. میرے دوستو یہ سر سید، یہ جناب اصغر، یہ وہ غریب ہے جس کی پوری زندگی سفر میں گزر گئی. 6 مہینے آن کے کربلا میں تھے. میرے دوستوں میں بزرگوں جب شب عاشور حسین نے تمام خیموں کا معائنہ کیا، معائنہ کرتا کرتا جب رباب کے خیمے پر آیا، دیکھا رباب رو بھی رہی ہے اور جھولے کو ہلا رہی ہے اور کہہ رہی ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت. حسین نے کہا قسمت کو کیوں کر رہی ہو؟ کہا مولا میرا بچہ تو گھٹنوں پر بھی نہیں چل سکتا. جب زینب اپنے بیٹوں کی قربانی دی، دیکھ میں زہرا کو کیسے منہ دکھاؤں گی. آواز ہے ایسے مت کہو، اگر عسکر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین کا کرنا ماننا. میں دوستو سورج چڑھا، عاشور گزر گئی، عاشور کا سورج چڑھا، لاشوں میں لاشاں لگے. ایک مرتبہ میرا مولا علی اپنی بہن کے ساتھ جناب رباب کے خیمے میں آئے اور کہا رباب بچہ دو، رباب اصغر دو. حسین نے بچے کو اٹھایا، 2 قدم حسین آگے چلے یا آگے سے رباب آئے. مولا 2 منٹ کے لیے مجھے اصغر واپس کرو، مولا 2 منٹ کے لیے اصغر مجھے واپس کرو. حسین نے اصغر واپس کیا. جناب رباب 2 منٹ کے بعد پھر آئی. اصغر وہی تھا، نمونہ بدلا ہوا تھا. جناب رباب نے کنگھی کی تھی بالوں کو، نئے کپڑے پہنائے تھے، آنکھوں میں سرما لگایا تھا اور بازو الٹ دیے تھے اور کمر میں اپنا رومال باندھ دیا تھا. کہا مولا میں اصغر کو کربلا کا سپاہی بنا کر آئی. مولا حسین نے جب یہ منظر دیکھا کہا رباب اصغر حجت خدا کا بیٹا ہے، اگر وسعتیں کرنی ہو تو کرو. جناب اصغر کی آنکھیں ماں کی آنکھوں سے ملی، جس کا مقصد یہ تھا ماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ آج اصغر بیٹا میری پہلی وصیت یہ ہے، شہادت کے بعد تیری دادی ہے جنت خاتون، جب وہ آپ کو اٹھا کے لے کے جائے اور کہے بابا تیرا ماں نے چہرہ کیوں نہیں دھویا تو میری شکایت نہ کرنا. کہا اماں مجبور تھی 3 دن سے پانی
دوسرا میں تیسری وصیت کا بیٹا کہ جب تیر لگے تو رونا نہیں. لوگ کہیں گے یہ ارباب کے دودھ کی تاثیر. میرے دوستو حسین چلا میرے دوستوں کہتا ہے اور بڑا کے لیے بڑا نشانے باز تھا, لیکن خضر بولنا کہتا ہے جب بھی حبیب رسول کہتا ہے میں دیکھتا تھا ایسے تیر جوڑتا تھا کمان میں یا گر جاتا تھا. پوچھتے تھے حرملا تو تو بڑا نشانے باز ہے. کہتا میں کیا کروں, جب میں تیر جوڑتا ہوں میں دیکھتا ہوں کوئی خیمے کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے جس کے سر پر قرآن رکھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, اور کربلا کے میدان سے کالے برقعے والی بی بی کہہ رہی ہے حرملا میں حسین کی بات کہہ رہا ہوں, میرے اصغر نے کون سا قصور کیا ہے. میرے دوستو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اصغر کی شہادت ایسی تھی جیسے مچھلی کی موت ہوتی ہے. اصغر کی شہادت ایسی تھی جیسے مچھلی کی موت ہوتی ہے. اور مچھلی کی موت کیسے ہوتی ہے, جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے, جب تھک جاتی ہے تو کروٹیں بدلتی ہے, اور جب کروٹیں بدل کر تھک جاتی ہے تو منہ کھولتی ہے جس کا مقصد ہوتا ہے میں ابھی تک پیاسی ہوں. جیسے ہی حرملا نے تیر مارا اصغر کی لاش اوپر چلی گئی اور اصغر حسین کے ہاتھوں پر بیٹھ گیا اور وہ گیا خیموں کی طرف, جس کا مقصد یہ تھا اماں میں رویا نہیں, اماں میں ہنس رہا ہوں. اور میرے دوست ہمارے بارہویں امام نے فرمایا میرا سلام ہو کربلا کے نازک ترین شہزادے کو جس کے ایک کان سے تیر لگا دوسرے سے نکلا اور تیر حسین کے بازو میں پیوستہ ہو گیا. جب دیکھا بابے کے بازو میں سے پیوستہ ہو گیا ننھے سے ہاتھ ہوئے, بابا معاف کرنا, بابا میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو تیر نہ لگے, بابا میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو تیر نہ لگے, لیکن بابا میں مجبور تھا. بابا گردن چھوٹی تھی تیر بڑا تھا, بابا گردن چھوٹی تھی تیر بڑا تھا. میرے دوستو یہ عجیب واقعہ ہے. مولانا مولوی فرنگی نے لکھا اس واقعے کو حسین جناب سکینہ جناب ربا تینوں آئے کربلا کے میدان میں. یہ پہلا کربلا کا دنیا کا پہلا ہستی ہے. حسین دنیا کی پہلی ہستی ہے جس نے اپنے بیٹے کو دفن کیا. میرے دوستوں قبر کھوجی اور کہا جناب رباب قرباب اس کے اپنے بیٹے کے اوپر مٹی جا. میرے دوستوں جناب رباب نے مٹی اٹھائی اصغر کے پاؤں پر رکھی, پھر مٹی اٹھائی اصغر کے سینے پر رکھی, جب مٹی اٹھا کر اصغر کے سینے پر رکھی حسین جیسے شہنشاہ کا منہ پھر گیا, یا اللہ تو جان